اللہ تبارک و تعالی پر فتن زمانے دے وچ سارے ایمان کو محفوظ فرما کے خاتمہ بالخیر فرمانا نہیں. جو آیات مبارکہ پڑھیں اور انہوں دے کچھ حصے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور سنا کے لکو اور پاکو عمل صالح کی توفیق عطا فرماوے. اللہ سنے ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں، اے میرے محبوب دے امتی ہو، میرے محبوب دے غلاموں، روز آخرت تے ایمان رکھن والوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ جنہ میرے محبوب کو پاکی دے، جنہ اپنی نگاہاں دے نال اپنی اکھاں دے نال محبوب دا حال چال دکھے، محبوب دے فرمان سنیں، وہ صحابی بن گئے. لیکن جڑے ان سعادت تو محروم رہن، حضور کو دیکھ نہیں سکے، انہاں واسطے اللہ نے فرمایا کہ اساں محبوب دا اسوہ تواڈے سامنے رکھ دیتے. حضور دی سیرت، حضور دی گفتار، حضور دا حال چال تواڈے سامنے رکھ دیتے. وہ قرآن کی صورت وچ ہے، حدیث کی صورت وچ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ بہترین زندگی دا نمونہ تواڈے سامنے اساں رکھ دیتے. ہن اپنا مرنا، اپنا جیونا، اپنی شادی بیاہ، اپنے رسم و رواج، اپنا رزق کماون دا طریقہ، خرچ کرن دا طریقہ، یہ سارا دے سارا اللہ نے آپاں کو قرآن کی صورت میں عطا فرما دیا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ساری محبوب کی زندگی کا نام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک پاسو زندگی ہے، بے پاسو قرآن دے الفاظ بندے گئے، محبوب جو فرمیندے گئے، اللہ قرآن بڑھیندا گئے. جڑے حضور نے اپنے لب مبارک نال ارشاد فرمائے وہ حدیث بن گئی ہے. جڑا فرمان خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، اللہ نے ان کو قرآن بنا دیتے. ہن سیرت رسول عربی کیا ہے؟ ایسا زندگی دے ہر شعبے وچ ناکام ہے. معیشت وچ ناکام، معاشرت وچ ناکام، سماج وچ ناکام، مذہبی معاملات وچ ناکام. حضور کی سیرت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ وچ ہیں، آپ سیر واسطے باہر تشریف گھن گئے، چہل قدمی واسطے یہ بھی سنت رسول ہے کہ چہل قدمی کرنا، مختلف علاقوں میں ون کے اللہ کی قدرت سے نظارے کرنا، یہ بھی سنت مصطفیٰ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے مدینہ طیبہ تو ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان قافلے دے وچ ایک اٹھ ہے جڑا حضور کو پسند آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک کو پہنچے، قافلے والے کو پوچھے یہ مالک کون ہے؟ قافلے والے نے دسے فلاں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندے کول پہنچے، فرمایا اٹھ بیچن دا ارادہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نے فرمایا نا، انہیں کہا بالکل تجارت کریندے ہیں، اٹھ وچے سوں خریدار ہی وے. حضور نے فرمایا میں گھرنا ضرور ہے لیکن پیسے میرے کو نہیں، ٹائم کوئی نہیں، میں نے سیر واسطے باہر آیا، بے کر گھنو، خرید و فروخت کی قیمت طے کر گھنو، میں مدینہ طیبہ شہر وچ ون کے تو تاری
آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اٹھ جڑے ویلے کھندے پے ہن ایک بندے نے قافلے وچوں آپ دے چہرہ انور کو ڈٹھا فریفتہ تھی گیا میں آپ دے اکھی مبارک ڈٹھیاں فریفتہ تھی گیا میں آپ دے بدوہا والا چہرہ ڈٹھا فریفتہ تھی گیا ید اللہ والے ہاتھ ڈٹھے فریفتہ تھی گیا مازدار دے نین ڈٹھے فریفتہ تھی گیا بلیل دے زلف ڈٹھی فریفتہ تھی گیا محبت والی زبان ڈٹھی فریفتہ تھی گیا جڑے ویلے سب کچھ دیکھ گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا طے کر گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اٹھ پکڑا روانہ تھی گئے سارے قافلے والے پچھو دے رہ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی چار ڈھال دے رہ گئے جڑے ویلے پہاڑاں نو اوڈر تھا پہاڑاں دا کو پردہ آ گیا لوگوں نے آکھو یار قیمت بھی دتی سی ہے کوئی نہ قیمت بھی کہیں کیتی ہے کوئی نہ بالکل پوچھا انہیں آخر میں دا حضور دا چہرہ دے دا رہا بالکل پوچھا انہیں آخر یار میں دا ید اللہ والے ہاتھ دے دا رہ گیا بالکل پوچھا تو ڈر انہیں آخر میں دا واللہ دے ظلم دے گھنگریالے والا وچ مست رہ گیا بالکل پوچھا تو جو ہمیں تو کیا کرے نہ رہ گئے وہ آخر میں وانت حلم بہذا البلد والے قدم دے دا رہ گیا تیرے نے میرے نبی دی سیرت ہے آج اپنی سیرت دیکھوں اپنا کردار دیکھوں اپنا حال دے چال دیکھوں اپنا اٹھن باہن دیکھوں کیا اچھا حضور دے امتی ہے اور حضور دی سیرت تے عمل کر کے کامیاب سیون چاہتے ہیں جنت اللہ نے ماں باپ دے قدمہ دے وچ رکھ دیتی ہے ہما جنت کا وہما نار کا اچھا کیا ماں باپ کی خدمت کرے دے پہلے اج ماں باپ کو راضی کرے دے پہلے ای محمد عربی دی سیرت کو لے دے ہے جے انہوں نے آکھنا یار اچھا نہیں دٹھا اچھا قیمت نہیں کھل سکے پردے دے وچ ایک انہاں دی خاتون ہے انہیں آکھے اگر تساں یہ ساری نشانیاں دے دیتا یہ ساری گال ہے انہاں دی اکھی وچ کوئی مست ہے کوئی چہرے وچ مست ہے کوئی پیشانی دیکھ کے مست ہے کوئی ہاتھ دیکھ کے مست ہے کوئی قدم مبارک دیکھ کے مست ہے کوئی انہاں دی آواز تے مست ہے وہ تواڈے نال دھوکا نہیں کر سکتا انہوں نے آخیا میں تو پردے وچ او کیویں انہوں نے آخیا جڑی نشانیاں تساں دتی اگر انہاں پیسے نہ دیتے میں نے تھا کیونکہ اتنا چہرہ جڑا سونا ہے اللہ نے انہاں کردار بھی سونا بنا تے تساں دے میں حضور دے امتی اپنے کردار دے نگاہ پاؤں اپنے حالات دے نگاہ پاؤں اپنے اٹھن باہن دے نگاہ پاؤں کوئی کہہ گناہ آکھے کوئی کہہ دے حالات تک مالک کوئی نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اللہ نے فرمائے کوئی کہہ نہ قیامت دی دیوار باہر نہ چلے آج آپ بے دے پیچھے لگ گئے بے دے کردار دے پیچھے لگ گئے اصل نبی دے پیچھے کیوں نہیں لگتے سارے نبی دا کردار اتنا سونا ہے صدیق اکبر حضور دی غلامی اختیار کی تھی اللہ نے صدیق اکبر کا لقب دیتا عمر نے حضور دی غلامی اختیار کی تھی اللہ نے فاروق اعظم بڑھا دیتا عثمان نے حضور دی غلامی اختیار کی تھی اللہ نے غنی بڑھا دیتا علی نے حضور دی غلامی اختیار کی تھی اللہ نے اسد اللہ بڑھا دیتا تو دے میں مومن ہے منہ مومنہ دل کافر اب اپنے کردار کو دیکھو اپنی اولاد کو دیکھو آج اصل دنیا دے مبتلا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وقت بہت تھوڑا ہے لیکن تو آپ کو ایک واقعہ سنا دینا مختصر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل دے وچ ایک شخص ذوالکفل نامی دا شخص ہے اور ان کی عادت کیا ہے شراب پیونا زنا کرنا اور چوری چکاری کرنی یہ طریقے مشورے اندے وچ پاتے ویندے ہن ول اللہ دا نظام ہے کہ جیڑا بندہ بنی اسرائیل دا جرم کرے ہا اندے دروازے دے باہر درسال دے باہر لکھ دیتا ویندا ہے اج انہیں یہ جرم کیتے یار تساں دے میں کتنے خوش نصیب ہیں کتنے جرم کرے ہیں لیکن اللہ نے کنا سارے دروازے دے نہیں لکھوا اللہ قادر ہے
اللہ قادر مطلق ہے، اور چاہے لکھوا سکتے، لیکن فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب تو سر جنے وچ موجود ہو، میں رب امت کو عذاب دیواں، یہ میری شان نہیں، کہ میں رب ہو کے تواڈے منہ دا لحاظ کرے نا، تو امتی ہو کے محبوب دا لحاظ نہ کرے۔ کل قیامت علی جوہار اگر بندے دے سامنے تیرے تے میرے جرم اللہ نے گروا دیتے، ساری امتاں کھڑی ہوئے، سارے نبی کھڑے ہوئے، تیرے تے میرے نبی دے کیا گزرتی؟ فرمایا کہ ذوالکفل نامی شخص زنا کریندا ہے، ایک جوہار انہیں ایک مجبور عورت آ گئی، ول چلی گئی، ول دوبارہ آئی، انہیں بال چھوٹے چھوٹے ہیں، غربت ہے، تیرے کو پیسہ بڑا ہے، لیکن میں یہ مجرم کوئی نہیں، یہ جرم نہیں کرے دی، لیکن مجبوری گھر کے آئی ہے، جنہیں رومن پہ نا کمرے دے وچ، انہیں آکھا میری بہن میں تیرے سر دے ہاتھ رکھے نا، تو رو پئی ہے، تو نیک ہے، پارسا ہے، تائیتی کا جرم نہیں کیتا، مجبوری ہے چاہیے، آج تو میرے واسطے دعا کر، اللہ تیری دعا قبول فرماوے، یہ پیسے سارے تو گھن مانج، یہ سارا مال میں تے کو لینا ہاں، تو چلی مانج، لیکن میرے واسطے دعا کر، اللہ میری توبہ بھی قبول فرماوے۔ چنانچہ وہ جتنے پیسے انہیں مکائے ہیں ان گناہ واسطے، فعل بد واسطے انہیں پیسے دے دیتے، مئی صاحب اپنے گھر چلی گئی، اللہ دی بارگاہ وچ یہ بندے نے مصلی بچھایا، ساری رات آدھے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، آج گناہ تھیندا بھی ہے، قدرت بھی ہے، حد طاقت بھی ہے، کوئی ہے ہی کہنا، خوف بھی کہتا نہ ہے، لیکن میں تیری رضا کی خاطر آج یہ گناہ چھوڑے، اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما، اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ جب میرے ساری رات گزری نا، رات تا آخری پہرایا، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، فرمایا کہ بندے نے آج توبہ کر کی ہے، آج یہ روح قبض کر کے آج یہ سدا محبوب بن گئے۔ سویر جو تھی ہے، لوگ ہیں دروازے دے باہر لکھا کھڑے ہاذا مغفور من اللہ، اے اللہ کی بارگاہ وچ مغفور ہے، اے اللہ نے انہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سارے پریشان یار ظلم کے شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، چوری چکاری کرنا ہے، دنیا دا ہر برا کام کرنا ہے، روزانہ دروازے دے لکھا کھڑا ہوتا ہے، انہیں اے جرم کیتے، انہیں اے جرم کیتے، انہیں اے جرم کیتے، آج دروازہ بھی بند ہے اور لکھا بھی پائے کہ اللہ کی بارگاہ وچ بخشا گئے۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا، تجسس سے رہ گئے، پریشان ہیں، فکر ہیں، وہ مئی صاحبہ آ گئی، وہ جنازے دے وچ جنازے دو بعد آدھی ہے، وہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں تو کو دسے دی ہاں ذوالکفل دی توبہ دا سبب کیا بنے، اللہ نے انہیں گناہ کیوں بخش دیتے، اللہ نے کو اپنا محبوب کیوں بنائے، انہیں آخر رات میں مجبور ہمیں انہیں کو لائی ہاں ریٹ طے تھی گئے، لیکن میں انہیں کو رو پئی ہاں، میں مجرم کوئی نہیں، میں گناہ نہیں کرے دی، مجبور ہاں تیرے کو لائی ہاں، اگر تو اللہ کی رضا کی خاطر ایک کم نہ کرے اللہ تیری بخشش فرماوے۔ انہیں ایک گال جڑے میں نے سنی ہے، انہیں میں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، گناہ بھی نہیں کیتا، توبہ بھی کر کی ہے، اللہ نے ہوں گناہ دو بچن دے صدقے اللہ نے کو اپنا محبوب بنا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اگر حضور دا امتی حضور دا غلام ہوئے، حضور دا کلمہ پڑھن والا ہوئے، حضور دا منن والا ہوئے، ول توبہ نہ کرے کہ میرے بھائی ول کیا حال ہو سی۔ آج ایسا دنیا کمانے پہ ہے، میں اکثر دوستوں کو آگا یہ دنیا دے کماون والا مال زمین دے اتے جڑا اپا مال کمانے ہیں یہ قبر دے وچ زمین دے تلے کم نہیں آنا۔ آج فکر کہہ کو ہے کوئی چاہ کے گئے اے مال یا اے مال پچھو گیا ہوئے یا مال اپا قبر وچ رکھ کے آئے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہوئے، اے مال کم نہیں آونا، کم آونے دے اعمال کم آونے، اگر کیا کم آونے اعمال کم آونے، اعمال بھی آونے جڑے نیک ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جڑے میرے کوئی بندہ ہے مومن مر میں دے بل ان دے سارے اعمال دا سلسلہ منقطع تھی ویندے، ان دے نیکیاں والے رستے دروازے بند تھی ویندے، ہن کیا ہوندے اللہ
مرن دو بعد بھی ان کو فائدہ دینا۔ ایک کیا ہے؟ من صدقۃ جاریۃ، ایک وہ ہے جڑا صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ کہیں پانی دی ٹوٹی لوا دیتی، کہ کہیں رستہ صاف کرا دیتا، کہیں بیمار کو علاج معالجے واسطے پیسے دے دیتے۔ صدقہ جاریہ ہے کہ کہیں رستے دے وچ درخت لوا دیتا، کہ کہیں چھاں کا سسٹم کر دیتا، کوئی مسافر آتے کہیں جا کے قلعہ لا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے روح شخص اللہ نے انہوں کی بخشش بڑی عجیب طریقے سے فرمائی۔ فرمایا کہ ایک بندے نے ایک درخت ہی اٹھا دے قلعہ لا چھوڑا، لکن دا قلعہ گاڑ چھوڑو سی نیمت سے، یا کوئی مسافر آسن سواریاں ہونی، اٹھ ہونے، خچر ہونے، گھوڑے ہونے، کھوتے ہونے، آ کے اتنے درخت تلے سا کھڑے سی، اپنی سواری ہی قلعے نال باندھ دے سی۔ بدری یہ کیتا اللہ نے ان کی بخشش فرما دی تھی۔ بھی آیا ان قلعہ پٹ چھوڑا، وہاں کہ یار رات کو کوئی آتی اندھارا ہوتی نظر نہ آتی، کہ چھٹا لگے ڈھیپ ہوئے سٹ لگ وجے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوہاں دی نیت ٹھیک ہے، اللہ نے دوہاں دی نیت کا ثواب عطا فرمایا، دوہاں دی بخشش فرمائی۔ اج اسد اپنے بھراواں واسطے قلعے کیا اسا خوہ کھڑے دے وجے ایویں ہے کو نا۔ اج اسا اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے بھراواں کو دیکھوں، اپنے ہمسایہ کو دیکھوں، اسا انہاں دی تکلیف برداشت نہیں کرے دے، بلکہ انہاں اگر تھوڑی پہنچائی ہے تو اسا ڈبل پہنچے دے۔ اسا اگر بزرگان دین دی زندگیاں دیکھوں، حضور دی سیرت دیکھوں، حضور دا کردار دیکھوں، حضور دی گفتار دیکھوں، ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واسطے ایک میں گڑا کھودا، اس سے کنڈے رکھ لی تو سی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر ابو جہل دا گھر نیڑے نیڑے ہیں، ابو لہب دا گھر بھی نیڑے ہے، قبیلہ ہکو ہے، خاندان ہکو ہے، علاقہ ہکو ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر آیا نا کہیں کم واسطے، حضور بہر جو نکلن پہ خود جلدی وچ گیا، انہاں کنڈے والے خوہ دے وچ خود ٹھہر گیا۔ حضور نے فرمایا جڑا کہہ وقت خوہ کٹیندے ول جاندا وہ خود ہوندے وچ۔ اگر اصل چاہتے ہیں کہ اسا امن دی زندگی گزاروں، بیاں کو سکون پہنچاؤں، بیاں کو راحت پہنچاؤں، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق معاف فرما دیتے، نمازیں بھی معاف فرما دیتی، اگر کمی کوتاہی تھی گئی ہے روزے زکات معاف فرما دیتی، لیکن بندے دے حق انہیں معاف نہیں فرما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ سب جو پہلا حق اللہ دا ہے، اللہ دو بعد اللہ دے رسول دا ہے، اللہ دے رسول دو بعد ول جڑا سب تو زیادہ حق کے ماں باپ دا ہے، کہندا ہے ماں باپ دا ہے۔ اج اساں ماں باپ دے حق پیچھے چھوڑ دیتے، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیتے، ماں باپ کا احترام ختم تھی گئے۔ اللہ نے فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ فرمایا کہ اے بندہ مومن جب تو عبادت کر چکا ہوے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر چکا ہوے، نماز پڑھ چکا ہوے، حج کر چکا ہوے، زکات ادا کر چکا ہوے، روزہ رکھ چکا ہوے، والو بات نہیں کرنے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے نال احسان کرنے، یہ نہیں فرمایا جوانی اچ کرنے، یہ نہیں فرمایا وہ بوڑھے تھی کر ول کرنے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ مر گئے ول کرنے، فرمایا ہر حال وہ زندہ ہیں ول کرنے، جوان ہیں ول کرنے، بوڑھے پہ ول کرنے، بیمار ہیں ول کرنے، صحت ہیں ول بھی احسان کرنے، اگر فوت تھی کر ول بھی احسان کرنے۔ بہت تھی ان دو بعد کی میں احسان ہے۔ صحابی رسول ہے بارگاہ رسالت عرض کرے یا رسول اللہ میرے ماں باپ بہت تھی گئے کہ میں انہوں نے نال محبت ڈاڑھی کرے نہ ہمیں، لیکن میں کہیں گیا ہوا ہمیں پیچھو بہت تھی گئے، جنازہ نہیں پڑھ سکا، انہوں واسطے دعا نہیں کر سکا، انہوں نے نال نہ ہمیں۔ حضور نے فرمایا تو بن اپنے والد دی چراندی کو بہ رہے، اپنی اما دی پواندی کو بہ رہے، پیر والے پاسو بہ رہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر، سلام کر، تے کو انہاں سلام دا جواب بھی دیونے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تیری دعا انہاں دے وسیلے جناب قبول بھی فرماونی ہے۔ اج اساں سینکڑے میل دور کر کے مختلف جہیں دے ویندے ہیں، تویزاں واسطے ویندے ہیں،
علاج معالجے واسطے لینے ہیں، اج روزی دی تنگی واسطے مختلف لوگوں کو لینے ہیں، دعا کرو اگر اما بابا حیات ہیں میں دعوے نال آدھا ایمانی آدھا شرطی آدھا اگر اما بابے دی خدمت تساں چلے وجو او تواڈے واسطے دعا واسطے ہاتھ کٹاویں، اللہ تواڈے واسطے رزق کے دروازے کھول دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ میں کئی سال جنگل وچ بھی ہاں اللہ دی رضا دی خاطر، لیکن میں کو چاشنی میں کو حلاوت اور مٹھاس نہیں ملی کہ ایک رات میں گھر آیا اما حضور دے سرانے بیٹھ گیا، اما حضور نے فرمایا بیٹا پیاس لگی ہے پانی کھینا ہوا، سیالی رات ہے جی میں اج کل دی ٹھنڈیاں رات ہیں سیالہ ہے، فرمایا کہ ہوں میرے گھڑے نہ ہن ہوں میرے مشکیزے ہوندے ہن خوہ ہوندے ہن دور پانی بھر کے آمنا پوندا ہے، میں پانی بھر کے آیا دے اما دی سران دی جڑے ویلے آیا اما کو ہوں میرے نظر آ چکی ہے، پر میں دل وچ خیال ہے اما کو اٹھاواں، ول خیال ہے بڈھی اما ہے اگر اٹھی پئی تو ساری رات بیچاری بے آرامی تھی سی بے سکونی تھی سی، ول ہے کہ سم پواں والا کہ اگر میں سم پی اما پانی منگا بے عجبی تھی اما ناراض تھی ویسی، اگر اما ناراض ہے نبی ناراض ہے، اگر نبی ناراض ہے اللہ ناراض ہے، جن سے اللہ ناراض ہے ان کی دنیا بھی تباہ ہے آخرت بھی تباہ۔ فرمایا میں کھڑا تھی گیا وہ پیالہ چاہ کے کھڑا، تہجد کا ٹائم تھا، اما دی اکھ کھلی ہے، اما تہجد پڑھ دی ہے، اللہ ساکو بھی نوازا دی توفیق دے تہجد دی بھی دے وے۔ آج کل ٹھیکہ دا مولوی چاہتے نمازہ دا عوام دا آدھی آدھے مولوی تو جان مسیح جانے میرے بھائی یہ نماز ہر کیا دے فرض ہے، یہ مولوی دے فرض نہیں ہر بندے دے فرض ہے، جی میں تسا روٹی کھانے میں نا تمہارے جسم کو طاقت ملتی ہے، میں نماز پڑھ سو تمہاری روح کو طاقت ملتی، تمہارے ایمان کو طاقت ملتی، تمہارے دماغ کو طاقت ملتی، تمہارے گھر میں عمل آتی، تمہارے گھر میں برکت آتی، اگر نماز چھوڑ دے سو تو اللہ نال یاری چھوڑے سو اللہ تمہارے تے رحمت والے دروازے بند کر۔ آج لکھ کمانے ہیں برکت کوئی نہیں، 2 لاکھ کمانے ہیں برکت کوئی نہیں، کروڑ کمانے ہیں برکت کوئی نہیں، برکت رب پاوی ہے، اچھا اون دے دروازے تو جنہاں دے منہ موڑے ان دی رحمت سارے کو منہ موڑ گئی۔ فرمایا اما اٹھی ہے تہجد ویلے بھائی عزیز خیر ہے پتر کھڑے اما پانی نہ منگا ہے، اچھا پانی منگا ہے تو ہوں میرا پتر کھڑے دیا جی اما کھڑا، حکم جو ہے ماں کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہما جنت کا ہما نار کا الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ نے جنت کو چاہ کے تمہاری ماں دے قدموں میں رکھ دیتی ہے، لیکن تمہاری ماں دی جڑی جنت ہے تمہارے ابے دے قدموں میں ہے، یہ بھی ضروری ہے، اگر اما بابا لڑ پوے نا صلح کروا کے نہ لڑائے انہاں کو منا کھدائے، اے نہ ہوئے کہ تساں اما دے نال تھی ونجو ابے کو دھکے لے لو ول تمہاری جنت بھی جہنم ہے، تمہاری ماں دی جنت بھی جہنم ہے، کیوں اما دی جڑی جنت ہے ابے دے قدماں وچ ہے، ابے دی خدمت وچ ہے، تواڈے ابے دی خدمت ہے، جڑا اوندا شوہر ہے اون دی جنت ہوں اپنے شوہر دے قدماں دے وچ ہے، جڑے جنت پانی پیتے نے اللہ کا شکر ادا کیتے نے اللہ سے ایو جی نیک دے صالح بیٹا عطا فرمائے، ول نماز تہجد پڑھ کے دعا کی کہ اللہ با یزید کو او مقام عطا فرما جڑا مقام دے او پہنچن چاہندا ہے اور جڑا تیری بارگاہ وچ سب تو اونچا مقام ہے۔ حضرت با یزید فرمانے کہ میں 30 سال عبادت کرندا رہیا مجاہدے کرندا رہیا ریاضات کرندا رہیا اون مقام دے نہیں پہنچا جڑی اما دی ایک چھوٹی جی دعا نال پہنچ گئی۔ سادہ بھی حق بننے اسا اما دی خدمت بھی کروں ابے دی خدمت بھی کروں، اگر ٹر گئے قبرستان نال ہے تے اپنی دین دا آغاز بھی اما دے ابے دی قبر دو کلام پڑھ کے دعا منگ کے اتھوں والا اپنی دین دا آغاز کرو، یا جمعے دے جمعے ونجو یا سال بعد ونجو کم از کم گھر وچ بیٹھ کے یا مسجد وچ بیٹھ کے نماز تو بعد دعا دو انہاں دے حق وچ منگنی چاہیے، اور جڑا دعا منگسی اما بابے واسطے ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، جڑا اما بابے واسطے مومنین واسطے دعا منگسی اللہ ان دی مشکلات بھی حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی بابا جی برکت علی دی
بخشش فرماوے اور اللہ انہوں نے بیٹیاں کو لمبی زندگی عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی جتنے دوست احباب اے بیٹھے جنہوں نے اولاد والدین بہن بھائی فوت ہو چکے اے اللہ انہوں کو اپنی جناب تو بخشش عطا فرما اور انہوں دی قبر کو مقام علیین میں جگہ عطا فرما آمین وما علیہ الا البلاغ المبین